دور سے کالے لمحے نظر صغرا کو جس دم دور سے کالے لمحے کہا رو کر تو بھی اماں نہ کیوں شاہ امم آئے قیامت کی گھڑی ہے دل کو بہلاتا نہیں کوئی میرے بابا کہاں ہے مجھ کو بتلاتا نہیں کوئی یہ بولی ثانی زہرا مدینہ لٹ گیا صغرا یہ بولی ثانی زہرا مدینہ لٹ گیا صغرا نہ پوچھو ماجرا غم کا مدینہ لٹ گیا صغرا یہ بولی ثانی زہرا مدینہ لٹ گیا صغرا سناؤں کس طرح تم کو دل مغموم کا لوحہ سناؤں کس طرح تم کو دل مغموم کا لوحہ یہ ہے مظلوم ماجائی میری کلثوم کا لوحہ میرا بھیا گیا مارا میرا بھیا گیا مارا مدینہ لٹ گیا صغرا سفر میں کاش مجھ کو موت آتی تو اچھا تھا دوبارہ لوٹ کے گھر میں نہ آتی تو اچھا تھا رونا تو یہی صدمہ رونا تو یہی صدمہ مدینہ لٹ گیا صغرا یہ بولی ثانی زہرا مدینہ لٹ گیا صغرا تمہارا خط ملا تھا جب قیامت ہونے والی تھی لہر میں دفن شش
باقی فقط 18 مردوں میں ہے سجادے حسین باقی برابر لٹ گیا میرا برابر لٹ گیا میرا مدینہ لٹ گیا صبرا یہ کہتی تھی صبرا یہ کہتی تھی ثانیہ زہرا مدینہ لٹ گیا صبرا یہ کہتی تھی ثانیہ زہرا مدینہ لٹ گیا صبرا ایک سلام اللهم صل على محمد محمد چند اشعار امام زمانے سے سلام وارث حسین سلام وارث حسین سلام وارث ازا غیبت سے دے رہا ہے صدا وارث ازا غیبت سے دے رہا ہے صدا وارث ازا پڑھتے رہو حسین پڑھتے رہو حسین کی غربت میں مرثیہ غیبت سے دے رہا ہے صدا وارث حسین غیبت سے دے رہا ہے صدا وارث ازا تم ہو فاطمہ زہرا سے منتخب فرش غم حسین پہ بیٹھے ہو بسط ادب رکھنا خیال فرش رکھنا خیال فرش عذاب پہ آتی ہے سیدہ غیبت سے دے رہا ہے صدا وارث حسین غیبت سے دے رہا ہے صدا وارث ازا بردی کا سلام اے
پیش نظر اپنی عزاداری شبیہ ہے، پیش نظر اپنی عزاداری شبیہ، ہم اس میں کہاں سود و ضیاء دیکھ رہے ہیں، اہل عزا شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، دشمن کا ہدف آج بھی ہے شیخ آزادار، دشمن کا ہدف آج بھی ہے شیخ آزادار، سجدہ شکر کے سب شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، اہل عزا شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، آتی ہے سرے فرش عزا مشکل کی گھڑی ایسا لگا کہتے ہیں حضرات، مشکل کی گھڑی ایسا لگا کہتے ہیں حضرات، غائب نہ ہمیں سمجھو میاں دیکھ رہے ہیں، اہل عزا شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، مقتل کی طرف جاتے ہیں جو مقتل کی طرف جاتے ہیں جو محمد، حسرت سے انہیں پیرو جوان دیکھ رہے ہیں، اہل عزا شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، اہل عزا شاہ زمان دیکھ رہے ہیں، صلوات محمد مومنین اکرام، ایام اعزا کا آخر ہو گیا اور آج ہم 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہاں پر سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔
مولا ہماری اس عبادت کو قبول کریں، اور ہماری کمیونٹی میں کچھ لوگ بیمار ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مرچی خانی آج ہمارے بڑے بھائی شمیم رضوی صاحب یہاں موجود ہیں، وہ کریں گے، ان کی بھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اور ہمارے جعفر بھائی وہ بھی تھوڑا سا لیل ہیں، لہٰذا ان کی صحت و سلامتی کے لیے بار آواز بلند آ رہے الوداعی کلام کے تحت اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، گونجتی ہے ہر طرف صدا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، اور سونی سونی ہو گئی فضا، سونی سونی ہو گئی فضا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، گونجتی ہے ہر طرف صدا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، اور اے شریک راہ کبریاء، اے شریک کار انبیاء، اے شریک راہ کبریاء، اے شریک کار انبیاء، اور اے قتیل دشت نینوا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، اور اے حسین نازش زمان، اے حسین قیصر جنان، اور اے حسین نازش زمان، اے حسین قیصر جنان، اور اے ستون دین مصطفیٰ، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، گونجتی ہے ہر طرف صدا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، اور گھر میرا لٹا تو غم ہے کیا، دین مصطفیٰ تو بچ گیا، اور گھر میرا لٹا تو غم ہے کیا، دین مصطفیٰ تو بچ گیا، اور آ رہی ہے تیری یہ صدا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، اور کربلا میں آ کے کھو گئے، گود میں قضا کی سو گئے، اور کربلا میں آ کے کھو گئے، گود میں قضا کی سو گئے، اور اے حسین تیرے باوفا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع، اور ہر طرف ہے آج تیرا غم، کائنات کی ہے آنکھ نم،
اور ہر طرف ہے آج تیرا غم، کائنات کی ہے آنکھ نم، اور خون ہے عرش سے ٹپک رہا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع۔ اور تھے اندھیرے بستیوں سے دور، گھر بنے تھے جلوہ گاہ طور، اور نور پھر مگر سمٹ گیا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع۔ اور سونے سونے ہو گئے مکان، جا چکا ہمارا مہمان، اور سونے سونے ہو گئے مکان، جا چکا ہمارا مہمان، اور لب ہر کسی کے ہے پکار، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع۔ اور مجلسیں کریں گے پھر وفا، پھر بچھائیں گے صفے عزا، اور مجلسیں کریں گے پھر وفا، پھر بچھائیں گے صفے عزا، اور عمر نے بھی کی اگر وفا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع۔ گونجتی ہے ہر طرف صدا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع۔ اور کل نہ ہوگا کچھ بھی اے ہرم، ذوی جناح اور یہ علم، اور کل نہ ہوگا کچھ بھی اے ہرم، ذوی جناح اور یہ علم، اور سوچ کر یہ دل ہے غمزدہ، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع۔ گونجتی ہے ہر طرف صدا، اے میرے حسین الوداع، اے میرے حسین الوداع۔ صلوات جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد صلوات۔ بارے دیگر باواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شبیر بھائی بولیے کہنے ہیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ بسم اللہ جناب۔ ایک شام سے زندان سے جب بیویاں نکلی ہیں تو بیوی نے شام کی عورتوں کو کچھ وصیتیں کی ہیں، ان کو کچھ باتیں کی ہیں، تو آپ کے سامنے پیش ہیں۔
شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، اور جب تلک لوٹ کر میں نہ آ کے شمع جلاؤ گے تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا سقا تھا عباس غازی، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا سقا تھا عباس غازی، مشق لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ہم نے زنداں سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، ہم نے زنداں سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں جانا، بیردہ بیویوں کو نہ لانا، جب کبھی قید خانے میں جانا، بیردہ بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سناؤ گی تم،
شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، اور جب تلک لوٹ کر میں نہ آگے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ بھی فاطمہ زہرا وقت امام کو پرسہ دینی جمع میں امام حسن عسکری السلام کا اور تمام شہدائے کربلا سے آئے کربلا السلام کا آج آخری شب ہے۔ محرم اتنی تیزی سے سفر اتنی تیزی سے گزر گیا، پروردگار ہم کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سب کو کہ اگلی سال پھر ہم پر شہزہ بچھائیں کی توفیق عطا فرمائے، قربتاً اللہ، اور اس فضیلت کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور آج جنہوں نے اسپانسر کیا ان کے تمام مرحومین کو ایک ایک کو ایک پر ثواب، اور تمام آپ کے مرحومین کو، اور وہ سب اس سزا میں شامل ہو جائیں۔ تو ایک ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیے سب سے پہلے۔ جناب ذیشان نظر جواری صاحب مرحوم پہ سلام کے چند شعر، اس کے بعد الوداع مرثیہ جو 2:30 بجے میں آپ لوگوں نے کاوش کی، پروردگار سے قبول فرما لے۔ جب جناب عسکری کی ہم سلام کرنے لگے، جب جناب کی ہم سلام کرنے لگے، میں دیے دیا اپنی بخشش کی دعا ارے دے مصطفیٰ بدلا زمانے کا، اور کلمہ گو آل پیغمبر پر جفا
ٹکڑے جو اور عرش اعظم پر فرشتے بھی بکا کرنے لگے جب جناب عسکری اور بارگاہ عسکری کا دیکھ کر وہ اور غیر بھی گھبرا کے عرض کرنے لگے جب جناب سارے اڑ گئے لمحوں میں ساری ذات کے ہوش و حواس آپ جب شرح کلام کرنے لگے جب جناب اور روح پیغمبر تڑا کر سامرا تک آ گئی اور میں دیے دوران یہ سامان عذاب کرنے لگے جب جناب اور شور ماتم سے فضا سامرا ہلنے لگی اور اس طرح اظہار غم ہے لے بلا کرنے لگے جب جناب اور اپنے غم میں دیکھ کر سارے جہاں کو سوگ اور میں دیے دی یاد شاہ کربلا کرنے لگے جب جناب اور اشکیا پامال جا زین العباد کے سامنے اور دشت میں لاش شہید کربلا کرنے لگے جب جناب عسکری دروازے کے محمد تمام شرائع کربلا سیرانی کربلا کا الوداعی مرثیہ پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. تمام شرائع کربلا سیرانی کربلا اللہ کا صلی اللہ. حسرتا کے شاہ کا ماتم ہوا تمام، واہ حسرتا
مومنوں کے محرم ہوا تھا سر پیٹو مومنوں کے محرم ہوا تھا ارے آئی اگر اجل تو یہ ماتم غم کہاں یہ مجلس تو حشر طلب ہے مرہم کہاں یہ مجلس تو حشر طلب ہے مرہم کہاں کل ہوں گی مجلس نہ یہ اور سنسان ہوں گے تازیے داری کے ساتھ مقام اشرا ہوا تمام چلے شاہین سجا اور رخصت طلب تم سے تمہارا یہ مہمان رخصت طلب تم سے یہ مہمان اور رخصت کرو علام سے لپٹ کر حسین کو پاؤ گے کلمہ فاطمہ کے نور عین کو پاؤ گے کلمہ فاطمہ کے نور عین کو اے بے دیارو بے سرو سامان الوداع اے شیعان پاک کے مہمان الوداع اے دو جہاں کے سیدو سلطان الوداع اے بنت مصطفیٰ کے دلو جان الوداع ارے آؤ بقا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئیں گے جب تک جیئیں گے آپ کی غربت پہ روئیں گے جب تک جیئیں گے آپ کی غربت پہ روئیں گے رو کر کہو کہ اے شہ زیجال ارے بے کس حسین کل کے شہنشاہ الوداع کے چراغ فاطمہ کے ماہ الوداع اے امت نبی کے وفادار الوداع اے امت نبی کے وفادار الوداع اور مولا جل کے ہاتھ سے مولا جو پائیں گے پھر اگلے سال بزم میں رونے کو آئیں گے پھر اگلے سال بزم میں رونے کو آئیں گے نور چشم احمد مختار الوداع اے یادگار حیدر کرار الوداع سیدہ بطول کے دلدار الوداع ارے اے امت رسول کے غمخوار الوداع اے امت رسول کے غمخوار الوداع ارے آداب تعزیت نہ ادا ہم سے ہو سکے حسرت
اللہ. میرا اشتہار لگا میں سنڈے کو آخری دن ہے جناب, آ جائیں تھوڑی سی. محمد وآل محمد صلوات. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد والے. سب سے پہلے تو ایک دعا کی گزارش ہے. ہمارے شمیم بھائی کافی عرصے سے بیمار ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ خدمات کس قدر زیادہ ہیں. دعا فرمائیں کہ آج کے اس مجلس کے صدقے میں مولا ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. ان کی خدمات سے تو آپ واقف ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجل عطا فرمائے. آج اس رضا خانہ کی آخری مجلس ہے. آل رضا کے ایک شعر سے شروع کرتا ہوں اور ہم سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ایک سلام کے 3-4 شعر میں پیش کرتا ہوں. آپ ایک درود پڑھیے محمد علیہ. بارہ دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے تو. وسیع بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. کہ جھنکار کی 3-4 شعر آپ کی خدمت. کہ جھنکار کی تشہیر میں تاثیر بڑی ہے, جھنکار کی تشہیر میں تاثیر بڑی ہے, ظالم سے تو بیمار کی زنجیر بڑی ہے. جھنکار کی تشہیر میں تاثیر بڑی ہے, ظالم سے تو بیمار کی زنجیر بڑی ہے, ظالم سے تو بیمار کی زنجیر بڑی ہے. اور شے اس لیے اصغر کو چھپائے ہیں ابا میں, شے اس لیے اصغر کو چھپائے ہیں ابا میں, آیت تو بہت چھوٹی ہے تفسیر بڑی ہے. شے اس لیے اصغر کو چھپائے ہیں ابا میں, آیت تو بہت چھوٹی ہے تصویر بڑی ہے. اور کیا رتبہ اولاد نبی سمجھے گا کوئی, کیا رتبہ اولاد نبی سمجھے گا کوئی, اس کے تو لیے آئے تطہیر بڑی ہے. کیا رتبہ اولاد نبی سمجھے گا کوئی, اس کے لیے ایک آئے تطہیر بڑی ہے. اور جینا بھی اسی سے, میرا مرنا بھی اسی سے, جینا بھی اسی سے, میرا مرنا بھی اسی سے, مجھ کو تو عزاداری شبیر بڑی ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. جینا بھی اسی سے, میرا مرنا بھی اسی سے, جینا بھی اسی سے, میرا مرنا بھی اسی سے, مجھ کو تو عزاداری شبیر بڑی ہے. اور شے اس لیے اصغر کو چھپائے ہیں ابا میں, آیت تو بہت چھوٹی ہے تفسیر بڑی. اور محمد وآل محمد بلند تر سلام. السلام علیکم. سب سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی اس میں شامل کر لیں جو ہمارے یادگاری بورڈ کا نام ہے, اپنے مرحومین کے, تمام شہداء کے, اور جن فیملیز نے آج کی مجلس سے اسپانسر کی ہے ان کے مرحومین کے نام, اور خاص طور پہ جو زینبیہ کے فاؤنڈنگ ممبرس تھے جو ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں, علی حسن نقوی صاحب, حمایت نقوی صاحب اور دیگر جن کا نام جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ حاجی صاحب ہو گئے. یہ
میری بھائی جس طرح سے ہوتے میری زیدی بھائی ناموں کی لسٹ کافی ہے بٹ یو نو کہ تمام لوگ فاؤنڈنگ ممبر تھے خدا عالم ان سب کی مغفرت فرمائے میرے ساتھ ان کو تلاوت کریں عزدائی امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا سلسلہ جو کہ 2 مہینہ پہلے تقریباً شروع ہوا تھا اس کی آج آخری مجلس ہے. الوداعی مجلس نہیں کہہ سکتے کیونکہ عزدائی پورے سال ہی رہتی ہے لیکن پرٹیکولرلی ان ایام کی مناسبت سے یہ آخری مجلس ہے. انشاءاللہ جشن عزدائی کنٹینیو رہے گی ہماری جان بقا کی ضامن ہے یہ. اس عزدائی کے سلسلے میں صدقے میں تمام جو یہاں پہ پڑھنے والے موجود تھے شبیح بھائی ہو گئے وسیع بھائی ہو گئے سلیم بھائی ہو گئے جعفر بھائی ہو گئے انور بھائی ہو گئے تمام جو فیاض بھائی ہو گئے یہاں پہ ذکی ہو گیا تمام لوگ جو یہاں پر پڑھنے والے تھے ان سب کے لیے ایک بلندتر صلوات اور ہمارے آلے بھائی کے لیے اور ہمارے سلمان بھائی کے لیے بھی باواز بلند نعرہ صلوات پروردگار کو سلامت رکھ کے بہت اچھی طریقے سے سارے پروگرام آرگنائز کرے. یہ کچھ ممکن نہیں تھا وداؤٹ یور ہیلپ تو بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ ہیلپ کرنے کا. اور سلیم بھائی نے بہت بہترین جی سلیم بھائی نے شلیم بھائی کی جگہ حوالی خدا عالم شلیم بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. سلیم بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھے مسیح پڑھے. آج کی مجلس کا پروگرام جس طرح سے آپ کو علم ہے کہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کے سلسلے کا پروگرام ہے. مجلس اسپیچ کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگا. کل کا پروگرام جو ہے وہ جشن عید الاضحیٰ کے سلسلے کا پروگرام ہے اور اسے شیخ احمد مدرس خطاب فرمائیں گے. یہ پروگرام 7:30 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا. تو اس میں وسیع بھائی موجود ہوں گے شبیہ بھائی ہیں سلیم بھائی ہیں تمام جعفر بھائی انور بھائی تمام لوگ موجود ہوں گے. علی ہو گئے یہاں پہ علی دادی انشاءاللہ یہ لوگ سب موجود ہوں گے یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ سنڈے اسکول جو کہ لاسٹ ویک رجسٹریشن شروع ہوئی تھی کل سے سنڈے اسکول بھی اسٹارٹ ہوا ہے. اور الحمدللہ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں طیب کا کہ طیب اس دفعہ سنڈے اسکول جوائن کریں گے ایز اے ٹیچر. تو سنڈے اسکول میں قرآن پڑھائیں گے طیب. تو آپ لوگوں کے اگر بچے ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئے تو دس از اپرچونیٹی کہ ابھی رجسٹر کر لیں تاکہ اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکے. یہ ایک اور بڑی رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی ہے زینبیہ کی سنڈے اسکول کو چلانا. تو اس کی مدد کرنا اس کو کامیاب بنانا سب کی ذمہ داری ہے. ایک شرعی ذمہ داری ہے جو کہ آپ کو پوری کرنی ہے اپنی کمیونٹی کے بچوں کے لیے. آپ لوگ اس میں اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم کیونکہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو کہ دے آر اسٹرگلنگ. تو آپ اگر بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم کانٹیکٹ تو ان کے لیے ہیلپ ہوگی. اگلے ہفتے جو سنڈے کو پروگرام انشاءاللہ ہوگا جس سے جشن ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد یہ سنڈے کو ہوگا 1 اکتوبر کو انشاءاللہ پروگرام. اور سے جناب فاضل حسین موسی صاحب خطاب فرمائیں گے. آج کے پروگرام کے لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں طیب کا کہ یہاں پہ تشریف لائیں. میں آپ کے بلند صلوات کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا مولانا طیب موسی سے کہ ممبر پہ تشریف آئیں اور مجھے سے خطاب فرمائیں. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات. Please, before we get started, recite Surah Al-Fatiha for your marhumeen and for the marhumeen of the people that sponsored tonight's Majlis. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعمه العدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسخر ما دعنر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you're all aware, tonight we're commemorating the shahadat of the second Hasan. It's amazing that we start these Ayam Azar with the shahadat of Abu Abdullah Hussein al-Islam, and we end these Ayam Azar with the shahadat of a Hasan. It starts with a Hussein, it ends with a Hasan. Whereas when it comes to the wiladat for Ala Muhammad, it starts with a Hasan, it ends with a Hussein. When it comes to the Ahl Kisa, but when it comes to the shahadat, we commemorate, we started with the Hussein and we ended with a Hasan. And when it comes to this Hasan, ibn Ali, the sad part is that a lot of Muslims, they don't know about his life. And the even sadder part is that if I was to ask any of the people that are here, how many years was Imam Hasan Askari Imam? How many of you would know? Not many people would know. If I was to ask at what age was Imam Hasan Askari, at what age was he martyred? At what age was he shaheed? Maybe a few people might know. Which is sad. Imam Hasan Askari, born 232 years after Hijrah. His imamate only lasted 6 years. That's it. Very short. Short. His total age was 28 years. 27 to 28 years old. When he was martyred, he was 27 or 28 years old. That's it. He received imamate at the age of 22. If he was martyred at the age of 28, his imamate was 6 years. That's it. But in those 6 years, you see that Imam Hasan Askari did the same thing Imam Zainul Abidin did when he was in jail. You see that Imam Hasan Askari did the same thing Imam Jafar Sadiq when he was in jail in his home. You see that Imam Hasan Askari did the same thing Imam Riza did when Imam Riza was with Mamun. You see that Imam Hasan Askari in those 6 years, he did everything that the Imams from Imam Jafar Sadiq until the 10th Imam did. Within those 6 years. What do I mean? Imam Jafar Sadiq when he was jailed inside his house, what did he do? He would still preach without the government knowing how he was preaching. Imam Musa Kazim when he was in jail, he would still preach without the government knowing he was preaching. And what do I mean when I say preach? The first thing that is necessary for all of us is if we claim that we're the followers of Ahlul Bayt, the first thing for us to do is bring other people to the path of Ahlul Bayt. That's the first thing. The Aima al-Islam, that is what they did. They turned their enemies into their friends. That's what Imam Hasan Askari did. He turned his enemies into his friends. How? Tabligh. Tabligh how? With his morals. With his morals. If you look at and you read his history, within that 6-year time span, he was put in a jail. When he was put in that jail, the Khalifa, he had ordered one of the strictest
soldiers to attend his jail. He told them, I want you to cause as much harm as you can to him. As much harm as you can to him. If he needs to be whipped, I want you to whip him. If he needs to be kicked, I want you to kick him. If he needs to be hurt, I want you to hurt him. This man, he goes, and what does he do? He was in charge of the jail. When he was in charge of the jail, he himself, he says that I had people underneath me that I myself was scared of. And I told these people to go do that to Imam Hasan. I told these people to go do that to Imam Hasan Askari. When these two people went in there, they would see that Imam Hasan Askari was always prostrating. They would see that Imam Hasan Askari, he would always be fasting. When this man, he asked them, why don't you hurt him? What did they say? How can we hurt that person who's fasting during the day and praying at night? How do you want us to hurt this person? All we see is that he's fasting during the day and he is praying at night. 1. 2, one of the soldiers, they bring 4 pomegranates and they tell the keeper of the jail that this is for Imam Hasan Askari. This person, he knew the person that brought that. When he brought it, he takes those 4 pomegranates to the Imam. The Imam, he leaves them on the side. This soldier, he's looking at the Imam and he's looking at the pomegranates. When he looks at the pomegranates, the Imam asks him, you keep looking at the pomegranates. Is there something wrong? He goes, no, there's nothing wrong. The Imam, he goes, do you want one? Do you want one? The man, he goes, no, just leave it alone. Ibn Rasulullah, just leave it alone. He goes, no, if you want one, you can take one. The man, he takes, when the Imam, he gives him permission, the man, he takes a pomegranate. When he takes a pomegranate, he keeps looking at the pomegranates again. Imam goes, what's wrong now? He goes, no, Ibn Rasulullah, just leave it alone. No, he goes, tell me, what's wrong? This is why I said, with his morals, bringing people to the side of the debate with morals. Imam, he goes, what's wrong? Tell me. He goes, Ibn Rasulullah, it's just that I have kids at home, and I'm saving this pomegranate until I get home so I can give it to my kids. Imam, he says, if you have kids at home, take the others too. He goes, Ibn Rasulullah, then what are you going to eat? He goes, don't worry about me. I can't stand that your kids will be hungry at home. I can't stand that your kids will be hungry at home. Take these pomegranates too. This man, he takes the pomegranates. And he was there for what? He was there to give agony to the Imam. He was there to torture the Imam. He was there to beat the Imam. Yet he himself, he starts loving the Imam. This is why I said in the beginning that our first and foremost job is to bring people to love the Ahlul Bayt alayhi salam. Why? Because that's what they themselves did. That's what they themselves did. If you look at the life of this Imam, within that 6 years that he was in jail, he does more than what most of us do in 60 years of our life. Wow. 60 years. More than what we do in 60, 70 years in our life. And if you look at a lot of this, in history, in just US history, how many people have turned Muslim in jail? Many. Even today, you see that a lot of people that go to jail, they become Muslim. Even in our Shia history, you have some scholars that have written some great books while they were in jail. Why? Because in jail, that's when they start contemplating about Allah subhanahu wa ta'ala. Here, we're completely free. We take this freedom for granted. And because we take this freedom for granted, we don't think about Allah subhanahu wa ta'ala. But when we're in jail, when someone's in jail, what are they thinking about? There's nothing. There's no work for them to do. There's no family for them to be with. There's no school for them to worry about. The only thing they're worried about is themselves. When you're only worried about yourself, not only are you going to be worried about your present, you're going to be worried about your future. You're going to be worried about just your own future. But because we're free, we're so worried about other people's future that we forget about our own.
What do I mean? Amir al-Mu'mineen himself, he says one thing, and I want everyone to remember. If people just worried about their akhirah and not worried about what other people were doing, they would constantly look at what they're doing. What does that mean? We look at other people's sins and we make them mountains. We look at other people's sins, we make them mountains. We look at our sins that are the biggest of sins, we turn them into molehills. We turn them into molehills. And Amir al-Mu'mineen, he says, just worry about your own sins. Don't worry about other people's sins. Just worry about your sins. Why? Because on the day of judgment, they will be accountable for their sins. You will be accountable for yours. You'll be accountable for yours. If you just worry about yourself and not worry about others, if everyone had this mentality, just worried about yourself and not worry about the others, the sins that are in the societies, what would happen to them? They would lessen. If everyone just worried about their own sins. But we don't. Why? Because we take this freedom for granted. And this is why I said in jail, for example, Shahid Awal, he's written a book, Luma. To this day, if you want to reach Ijtihad, you cannot reach Ijtihad in Najaf or Qum without reading that book. And he wrote that book in jail in 7 days. In 7 days. You can't reach Ijtihad today without reading that book. It's a necessary book. And Shahid Awal, he wrote that in 7 days. 1. 2, for the youngsters, Malcolm X. I'm sure everyone's heard of him. What was he before he went to jail? Everyone knows. Yeah, that's true. I'm talking about his religion. He was Christian. What happened to him in jail? He became Muslim. What did he do while he was in jail? He studied in jail to the point that he wrote a book. And because of that book, other people became Muslim. They converted. The difference is that Malcolm X and these people that are turning Muslim in jail, what are they doing? They're turning kuffar into Muslims. They're turning Christians into Muslims. Whereas Imam Hasan Askari, he was turning Muslims into Muslims. صلوا على محمد وآل محمد. परवरदिगार बाबा से बुलंद नारा सलावत. He was turning Muslims into Muslims. What do I mean? All of them, they were Muslimin, just to the point of their tongue. And inshallah, there's one narration, this tafsir Imam Hasan Askari, I'm sure many of you have heard about it. This is a tafsir that was said by Imam Hasan Askari Islam. And he had two of his pupils start writing this tafsir. And there's a narration in there that I want to look at, because that narration, it applies to people that read the Quran. It applies to people that are qaris of Quran. And not only does it apply to people that are qaris of Quran, if you look at that narration and you connect it with Hadith Saqalain and how Allah subhanahu wa ta'ala says that He's left the Quran and His itra ta'fil bayt, you'll see that both of them, they'll have a connection. Inshallah, I want to look at that. But before we get to that, Imam Hasan Askari, in his life, one of the events, why was he called Askari? What was the reason that he was given this title? If you all know Samara, where he's buried, that was never a city before. Samara, just like Kufa, it used to be just a garrison, or it used to be a place where soldiers would encamp. That's it. That's where Samara used to be. And then it turned into a city. Samara comes to Surah Minra. That's what it comes from. And what does that mean? It means beauty when it's looked at. Something similar to that. Why? Because if you go to Samara, and many you have, you see that Samara, in regards to the rest of Iraq, is more beautiful, in the sense that there's greenery, in the sense that there's water that's there. Correct? Samara was just a garrison. Samara was just an encampment for soldiers.
Soldiers in Arabic is called an Askar. An Askar. But is that why Imam Hasan Askari is called Askar? Because he was in that Askar? No. There's a reason behind this. When the Khalifa of the time, what does he do? He creates a hill, and you can see that it's a bina, it's a building. You see that in Samara still today. He creates that, and he takes Imam Hasan Askari up to the top, and he has 100,000 soldiers underneath. And when he looks at Imam, he's on his horse, and they say that when he used to take the horse up, there wasn't enough room for him to turn the horse around. So what does he used to do? He used to have some soldiers with him, and he used to drop the horse over that. Why? Because there wasn't enough room for him to turn the horse around. So he takes the Imam up there, and he tells the Imam to look down. When he tells the Imam to look down, Imam looks down. When he looks down, that's when the Khalifa, he says, this is the army that I have. Do you see the army that I have? This is my army. What can you do? They say that you have an army. Where's your army? Imam, he says, do you want to see my army? He goes, look through my fingers. Imam, he makes him look through his fingers. When he looks through his fingers, he sees the angels, the soldiers of Allah subhanahu wa ta'ala. He sees all of them in the sky. And he sees that they are uncountable. When he sees that they're uncountable, that's when he faints. From that day, he was called Askari. Why? Because he had the soldiers of Allah subhanahu wa ta'ala on his side. He had the soldiers of Allah subhanahu wa ta'ala with him. And who did the Khalifa have? Some narration Mu'tamad. Who did he have? People that would run away from the battlefields. Who did he have? Just human beings. Who did the Imam have? Angels that were ready to give their life for the Imam. This is Imam Hasan Askari. Imam Hasan Askari, he never shied away. When he needed to prove his imamat, he proved his imamat. He never shied away. Whereas today, when it comes to this topic of imamat, some people, they say, no, we shouldn't talk about it. Why? Because it shows disunity among the Muslims. Which Imam did this? Whenever it became necessary for them to talk about imamat, all of the Imams, they talked about imamat. To the point where Imam Hasan Askari, he needs to talk about imamat just so. Why? One of his brothers, who was known as Jafar Kazab, he could be belied. Even in his time. He had 3 other brothers. First was Muhammad. The eldest son of the 10th Imam was Muhammad. Then it was Imam Hasan Askari. Then he had a son named Hussein. Then he had a son named Jafar. And the last, or the daughter that was the youngest, her name was Aliyah. Of these, if you take out the Imam, for the youngsters, we can't be Imams. No one's telling you to be Imams. The 10th Imam, if you leave out Imam Hasan Askari, he had 3 other sons. One, Muhammad. Second was Hussein. The third was Jafar. Muhammad, to this day, if you go to Balad, that's his grave. If you go to Balad, that is that Muhammad's grave. He's not Imam. He's not Imam. He's a son of Imam, but he's not a Imam. Correct? To this day, they say that Muhammad, he was so pious that people believed him to be the next Imam. He was so pious that people believed him to be the next Imam. He was older than Imam Hasan Askari by 3 years. When Muhammad passed away in the life of the 10th Imam, the narrations, they say that Imam Hasan Askari, he tore his shirt and he started doing matam. When he found out that his brother passed away, he tore his shirt and he was starting to do matam. And they asked him, one of the Shias, they asked him, Ya Ibn Rasulullah, you're Imam. How can you do this? And he says, yeah, what's the problem? When Harun died, Musa alayhi salam, he did the same thing. If a prophet is allowed to do this, and Allah subhanahu wa ta'ala does not condemn it, then who are you to condemn what I'm doing?
One. This is Muhammad, correct? The same 10th Imam, he has another son by the name of Jafar. To this day, he's known as Jafar al-Kazzab. No one's telling you to be like Imam Hasan Askari Islam. What we're telling you to be like is Muhammad. Be like Muhammad. No one's telling you to be like Imam Hasan Askari Islam. What the parents are telling you is do not be like Jafar Kazzab. That's it. One family, you have piety and impiety. In one family. Don't think that if it's a pious family, everyone in the family is going to be pious. No, don't think that. And don't think because the family is impious, everyone in the family is going to be impious. Why? What do I mean? Yazid Lanklali. His son, Muawiyah ibn Yazid, he was a staunch supporter of Imam Hussein alayhi salam. When Khilafat was going to go to him, he said, I don't want this because of what happened to Hussein. I don't want this. To this day, if you go to his grave, what does it say? Muawiyah ibn Yazid, Muhib Ahlul Bayt. When you go to Muawiyah ibn Abi Sufyan, no one even knows where his grave is. You look at Hazrat Nuh, his son. Allah subhanahu wa ta'ala says what? When Hazrat Nuh alayhi salam, he says, Ya Allah, my son, save him. What does Allah subhanahu wa ta'ala say? Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya Nuh, laysa min ahlik. Ya Nuh, he is not from your ahl. He doesn't say, Ya Nuh, he's not your son. He says, Ya Nuh, he's not from your ahl. What's the difference between being a son and being ahl? Being a son is just a blood relation, that's it. But being ahl is not just a blood relation, but it's a spiritual relationship. That's what it means to be ahl. Jafar Kazzab is a blood relation of the 10th Imam, but he's not ahl of the 10th Imam. The Holy Prophet himself, he said that in my lineage there's going to be two Jafars. One is going to be named As-Sadiq. The second is going to be named Al-Kazzab. And he was talking about that. And there are narrations that say that even the 10th Imam himself, when Jafar Kazzab was born, he was saddened. He was saddened. Why? Because he knew what he was going to do. He knew what he was going to do. So brothers, no one's saying to be like the Imams. No. Look at the other family members of the Imams and look at the ones that have the closest relation spiritually to the Imams and be like them. Why? Because those are non-masoom. Those are non-masoom. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. The narration that I want to look at, Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. The Imam in Tafsir Imam Hasan Askari, there's a narration where the Imam, he's talking about the Quran and what the reward is for those people that recite the Quran. What their reward is. And in this, Imam, he says that the Holy Prophet, he said that it's absolutely wajib and a must for you to remain in contact with the Holy Quran. It's absolutely wajib and it's a must for you to remain in contact with the Holy Quran. Just from this, what do we see? That there are some Shias that have taken the Ahlul Bayt but they have left the Quran. There are some Muslims that have taken the Quran but they've left the Ahlul Bayt. So we have it both ways. But he says that you have to constantly be in contact with the Quran because it's a beneficial healing and a bountiful remedy. The Holy Book is the protector of one who follows His command. It gives salvation to one who obeys it. The Quran has no crookedness requiring straightening, nor is it wayward calling for returning to the true path. The Holy Prophet says, look, this Quran itself, it leads to the truth. It is itself the true path. If you follow it to the T,
You will not go left or you will not go right. You will go to your destination. That's where you'll go. And he goes on to say that if one interprets the Quran on the basis of their own opinion, and if it's accidentally correct, even then he committed an act of ignorance and in getting it from an unqualified person. We have people today that interpret the Quran. They know a little bit of Arabic and they start interpreting the Quran themselves. There's a difference between interpreting the Quran and translating the Quran. The translation is perfectly fine, but interpreting means explaining the verses of the Quran. Translating just means that you take the Quran from the Arabic and you convert it to English, you convert it to Urdu, you convert it to whatever language. But interpretation is different. You're giving your tafsir. You're giving the tafsir. You're interpreting the Quran. And in itself, صلى على محمد وعلى one who recites one verse of the Holy Quran, having the belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, having the belief in the prophethood of the Holy Prophet, and believing that everything the Prophet said, everything the Prophet did, and everything the Prophet ordered was wajib for us to follow. If people who have this belief, if they recite even one verse of the Holy Quran, their rank is higher than that of one who may have everything from the earth and the sky and he spends it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. If you recite one verse of the Quran with the ma'rifah, if you recite one verse of the Quran with the idea that this Quran was revealed to the last prophet and he is certainly the last prophet, and everything he said, everything he did, and everything he commanded was by the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, and you recited with the belief that Amir al-Mu'mineen is the successor to the Holy Prophet himself, he says that it's better than if you were given the whole world and you spend it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. If you recite the Quran with that belief, but then he goes on to say, O people, do you know when the reciter or the listener of it gets the said rewards? Only when he does not add anything to the Quran from himself, nor removes anything from it by himself, and also if he does not make a source of income from it. If he does not make a source of income from reciting the Quran. Correct? And I said that we were going to connect this with the Ahlul Bayt. Why? Because Hadith al-Saqalain, it says what? It says that the Quran and the Ahlul Bayt will not depart until they reach Hawz al-Kawthar. The two weighty things. If this is the reward for reciting the Quran, then this will also be the reward for reciting the zikr of the Ahlul Bayt. And the Imam, he's saying, you will not receive this reward for reciting the Quran unless if you do it as a source of income. If you do it as a source of income. Meaning what? You tell people that I'll recite the Quran for you, but I'm going to charge this much. You tell the people, I'll do the zikr of Ahlul Bayt, but I'm going to charge this much. If you want that sawab for the zikr of Ahlul Bayt, if you want the sawab for the zikr of reciting the Quran, you do it without charging. You do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you're given something, then by all means, you're more than welcome to accept it. This is what Imam Hasan Askari he's teaching us. Imam Hasan Askari, if you want to know, he's the one who told us how to differentiate between a mu'min and a non-mu'min. One of his most famous narrations, he says that there are 5 signs to a mu'min. The first sign is what? That he recites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim out loud in his salat. The second sign is what?
that he wears a big ring in the right hand. The third sign is what? That this person, they prostrate their forehead on turba. Specifically, turba Abu Abdullah al-Hussein al-Islam. The fourth sign is what? That they go for the ziyarat of Abu Abdullah al-Hussein al-Islam for Arba'in. They go for that ziyarat. And you see today, 25 million, 30 million, 40 million people go for the ziyarat of Imam Hussein al-Islam. You see today that this Imam, who only had 72 people with him in Karbala, you see that today there are 25 million people that say, Mawla, we would love to be with you. 30 million, 40 million, 45. They do just say it. But in Karbala, there were only 72 people that were only saying it. There were 72 people that were saying it. The rest, that phrase was not even on their tongue. At the very least, the phrase is on these people's tongue. Yes, when Imam Zaman al-Islam appears, we'll realize and we'll understand, was that phrase only to the point of their tongue, or did it seep into their hearts? Why? Because the difference between haqq and batil, Amir al-Mu'mineen says haqq and batil is differentiated by what? The aql? No. Amir al-Mu'mineen says haqq and batil is differentiated by the heart. By the heart. You might be thinking, how does the heart differentiate haqq and batil? Do you all know that the heart, it has neurons that do not connect with the brain? The heart, it has neurons that do not connect, they have no connection to the brain. They work independent of the neurons that are in the brain. What do? They're not completely sure. But they say that it's these neurons that are sending signals to the heart. So what does it mean? That means that this heart thinks by itself. It doesn't need the brain to tell it to pump. So this heart itself can think. This heart itself can see. This is why basirat, it does not lie in these eyes, it lies in the eyes of the heart. Basirat. Because this heart, when Amir al-Mu'mineen, he says, I did not see Allah subhanahu wa ta'ala with these eyes, I saw him with these eyes. What does that mean? That means that these eyes, this heart, it has eyes that it can see from. But what's the problem? We've put barriers over that. Through what we eat, through what we see, through what we hear, through who we're around. We've put barriers over that heart. And because of that, there's some things that we're not willing to accept. There's some things that Shias are not willing to accept, specifically when it comes to the wila of the Ahlul Bayt alayhi salam. It's very difficult for even some Shias to accept it. If you look at one of the last sermons of Imam Hussein al-Islam, what does he say in Karbala? He says, the reason that my words are not affecting you is because of the haram that's in your stomach. The reason that my words are not affecting you is because of the haram that's in your stomach. That haram that's in the stomach is going to affect the whole body. When it affects the whole body, if it's halal, then it turns this body into complete nur. If it's haram, then it darkens this body. When it darkens this heart, then this nur, is very difficult for this nur to penetrate through that darkness. Very difficult. Why? Because in our body, we have two major nafs that are fighting constantly. Nafs al-amara and nafs al-lawama. Thank you so much.
Nafs al-Ammara is that nafs that constantly tells this human being to do something evil. That constantly is telling this human being to go off the right path. This is nafs al-Ammara. Nafs al-Lawwama is that nafs that is constantly telling this human being, no, do the right thing. Do the right thing. Nafs al-Ammara, if you were to use psychology, if anyone knows about Freud's theories, Nafs al-Ammara would be the equivalent of the id. The id. Nafs al-Lawwama will be the equivalent of the superego. Where Freud, he has id, ego, and superego. The id is constantly telling this person to do something bad. Just do it because you'll be happy. It doesn't matter if it's good or bad, but because you'll be happy, just do it. Whereas the superego, it says, no, if you do this, this will be the consequence. This is the same. Nafs al-Ammara, Nafs al-Lawwama. Nafs al-Ammara is telling this human being to do something bad, even if it is bad. Why? Because you'll feel good. Nafs al-Lawwama is saying, no, don't do this. Why? Because this is detrimental to you. This war, it's constantly happening within this human being. But you and I don't see this. If you want to see this war outside in the real world, all you have to do is look at Karbala. All you have to do is look at Karbala. On one side, you have Nafs al-Ammara with Yazid and his forces. On the other side, you have Nafs al-Lawwama with Abu Abdullah Hussein alayhi salam. If you want to see those two fight amongst themselves, you see what? In Karbala. And at the end, which nafs overcame the other? To this day, we're still doing the zikr of Abu Abdullah Hussein alayhi salam. That fact itself is testimony that Nafs al-Lawwama is the one that beat Nafs al-Ammara. If today we were saying Yazid alayhi salam, then we could have said Nafs al-Ammara defeated Nafs al-Lawwama. But no, to this day we say Hussein alayhi salam. To this day we say Yazid la'natullah alayhi. This nafs, brothers and sisters, it's within us. This was the nafs that was in Muhammad, this was the nafs that was in Ja'far. But you see that Muhammad, he looked at his nafs al-Lawwama and he made it stronger and stronger. Whereas Ja'far, he looked at his nafs al-Ammara and he made that nafs al-Ammara stronger and stronger. And you see what happened to both of them. Where to this day no one goes to the graveside of Ja'far, but everyone goes to the graveside of Muhammad. Everyone goes to the graveside of Muhammad. To the point where they say in narrations that people that are struggling to have children, if you want children, you go to Muhammad in Balad and you ask him, and there are people that have been granted through him. Through him. He's not an Imam, but he is the brother of Imam Hasan Askari al-Islam. This holy Imam, the 6 years that he spent in jail, he wasn't taken from one jail to another, to another, to another. No, he wasn't. He was first put under house arrest. Then he was taken to jail. Then was released from jail. Then he was taken to jail again. And that's when they say that he was poisoned. Why was he poisoned? Because at the age of 22, at the age of 23, at the age of 27, people were gravitating towards this holy personality. And the Khalifa, he realizes what's happening and he says, what am I supposed to do with him?
I throw him in jail, the soldiers, they gravitate towards him. If I was to keep him outside, then the awam, they gravitate towards him. The only thing that's left for me to do is kill him. That's it. The first thing he does, he tells one of his companions, I want you to take Hasan out to the jungle and I want you to kill him. When you kill him, come back to the city and just start hewing and start crying that there was an accident that happened with Hasan. There were some Shias that were also in the government. They go and they go complain to Imam Hasan Askari and they tell the Imam, Mullah, this is what the Khalifa has planned for you. And Imam, he says, don't worry. His commander who is told to do this, he himself will die in a couple of days. The commander, he dies. When he dies, that's when the Khalifa, he throws him in jail. When he throws the Imam in jail, that's when they poison the Imam. But do you know what the narration states? The narration states that after the Imam was poisoned, it's not as if the Imam passed away the next night. It's not as the Imam, for example, Amir al-Mu'minin, he passes away 2 nights after. No. Brothers and sisters, the narration states that for 7 whole days the Imam was suffering from that poison. For 7 whole days. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Amir al-Mu'minin. Sallallahu alayki ya Siddiqatu Fatima. Sallallahu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Sallallahu alayka ya Gharib al-Ghuraba. Ya Aba Abdullah al-Husayn. Brothers and sisters, Imam Hasan Askari, he calls one of his companions and he tells him that all these letters that I have, I want you to take these letters and go to this Quran city and I want you to read these letters. And by the time you come back, you'll have the khabar, you'll have the news of my shahadat. It'll take you 15 days, but within 7 days I'm going to leave this world. When this man, he goes to the city, he comes back and when he comes back to Samara, he hears the hues, he hears the cries and he asks, what's going on? And they all say that Hasan Askari, he's passed away. Imam had told him that whoever leads my salat, whoever does salat al-janazah, he's going to be the Imam after me. When this man comes back, he sees that Ja'far is there and he's going to lead the janazah. Then he knew that this person could not be the Imam because he knew exactly how Ja'far was. But as soon as Ja'far went forward, what does this man see? He sees that there's this 5-year-old boy. He comes and he recites the namaz janazah to this father, Imam Hasan Askari alayhi salam. He had Imam Zaman alayhi salam recite his namaz janazah the same day that he had passed away. But Mawla, you look at Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam, and you look at his son Zain al-Abidin, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, he's crying over his father, and when he cries over his father, Lady Zainab, she looks after me, she says, oh my son Sajjad, what is happening? Why are you crying like this? Imam Zain al-Abidin, he says, oh Auntie dear, how can I not cry? My father has been martyred and I cannot even read his namaz janazah. When Lady Zainab, she consoles him, she says, oh my son Sajjad, do not worry. Allah subhanahu wa ta'ala, I've heard from our father, I've heard from my father, and who's heard from our grandfather, that Allah subhanahu wa ta'ala will bring about a people that will recite the eulogy of Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam. Brothers and sisters, Imam Hasan Askari alayhi salam, his namaz janazah was read the day that he passed away. It was read by the Imam after him, but Imam Zain al-Abidin, he had to read the namaz janazah of Imam Hussain alayhi salam 3 days after. Imam Hasan Askari alayhi salam, he was buried that same day. Imam Hussain alayhi salam, he was buried 3 days after. And how was he buried? When Lady Zainab, she wakes up for Salat al-Layl, she doesn't see Zain al-Abidin. When she doesn't see Zain al-Abidin, she turns towards Najaf and she says, Ya Abati, Adrikni. Oh Father dear, please help me. When she says that, she sees Imam Zain al-Abidin walk through the door. When he's walking through the door, she looks at him and she hugs him and she says, oh my son Sajjad, where did you go? Imam Zain al-Abidin, he says, oh Auntie dear, I went to go bury my father Hussein. Oh Sayyid Sajjad, how did you bury my brother Hussein? Imam
Imam said, he replied, when I went there were some women from the Banu Asad clan, and they were crying over the body of Abu Abdullah Hussein alayhi salam. And when I went there, they start to disperse. When they were dispersed, and I call out to them and I say, oh my sisters, oh my mothers, please do not go. I'm this person's son. My name is Ali and this is Hussein. When they hear this, oh Auntie dear, they say, Wallah, this is Hussein. And I ask them, how do you know that this is Hussein? For you to recognize someone, they have to have their face. My father does not have his head with him. That's what these ladies, they say, oh Ali, for 3 nights now we've constantly heard the voice of a woman who keeps saying, oh my son Hussein, oh my son Hussein. Imam says to Sajjad, what does he say? He said, oh Auntie dear, it was very difficult for me to bury my father. When I wanted to give him into the grave, I see that there's no one to take him. And when I step into the grave, there's no one to give him to me. So I turn towards Najaf. And I call out, oh grandfather dear, please help me. When I said this, oh Auntie dear, what do I see? I see 2 hands that rise up from the grave. When I saw these 2 hands, I gave Imam Hussein alayhi salam to these 2 hands. Lady Zainab, she says, oh Sajjad, were those the hands of my father Ali? That's what says the Sajjad says, no Auntie dear, they were the hands of our grandmother Zahra. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ولعنة الله على قوم الظالمين. ماتم حسين. يا حسين 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 یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری بھیجتے ہیں داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو جب تلک مہدی نہ آئے روک دیجئے وقت کو الاجل کہے کہ گزرتی جا رہی ہے ہر صدی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری ظلم نے ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست کانپتا خونوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری دفن شہ نے جس طرح سے اپنے اصغر کو کیا آ گئے نظروں میں ہائے منظر کر کو بڑا اپنی غربت آپ نے کی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں مگر ہائے بھائی کہہ کے دیکھے ہوئی تیری لاش پر ایک بہن زینب کے جیسی کاش ہوتی تھی تیری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری سجاد نے کیسے گزارا
ہوگا سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت 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 سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا لو حسین ابن علی کیا سے ذبح ہونے لگے لو حسین ابن علی کیا سے ذبح ہونے لگے نظر میں وہ دریا کا کنارہ ہوگا سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وہ گرا دین سے زینب کی رضا کا دامن وہ گرا دین سے زینب کی رضا کا دامن اور اب فاطمہ جاری کا سہارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا لوگ رضا پہ بہانے لگے آنسو مولا لوگ رضا پہ بہانے لگے آنسو مولا سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر اس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ 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 گزارا ہوگا نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا یا حسین 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 السلام عليك أيها العسكري نوكر صوبا صامر أميري
السلام عليك أيها العسكري نوکرات و آقا کربلا میبری شب شهادت جایی جز مرم نمیرم پیرن سیاه و از دست مادرت میگیرم شب شهادت جایی جز مرم نمیرم پیرن سیاه و از دست فاطمه میگیرم فلیبک الباکون و یزج الزاجون فلیبک الباکون و یزج الزاجون بارون میباریم ما عشقای آقامون آجرک الله بقیت الله آجرک الله بقیت الله آجرک الله بقیت الله آجرک الله سید امام زمان آجرک الله بقیت الله بقیت الله السلام عليك أيها العسكري السلام عليك أيها العسكري خسته برمت لحظه آخری السلام عليك أيها العسكري السلام عليك أيها العسكري خسته برمت لحظه آخری کنار بستر باز بیقرار آرام یتیم شدن هنوز خیلی دود باشه کنار بستر باز بیقرار آرام یتیم شدن هنوز خیلی دود باشه و یعج الآجون غریب آقامون و یعج الآجون غریب آقامون دلای آماده دلای سرگرم آجرک الله بقیت الله آجرک الله آجرک الله بقیت الله آجرک الله بقیت الله آجرک الله بقیت الله السلام عليك أيها العسكري السلام عليك أيها العسكري رازقوني بلا طاهر مادري السلام عليك أيها العسكري السلام عليك أيها العسكري رازقوني بلا طاهر مادري چقدر توی دل قاتل گیره حسینه چقدر توی دل قاتل گیره حسینه جلوی چشم زهرا سینه حسینه چقدر توی دل قاتل گیره حسینه جلوی چشم زهرا سینه حسینه یه خواهری داره
لازم بشم نوجوانی که الان تو قیمته میدونی که امیدش به پرچمه که نشونی راه من پرچمه همین پیرن سیاه من پرچمه ایشالله سرپناه من پرچمه آقا عشقت اومدم آقا نمی کنی ردم آقا نمیدونم که عاشقت شدم آقا عشقت اومدم آقا نمی کنی ردم آقا نمیدونم که عاشقت شدم ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله من اجازه خادم بشم من اجازه خادم بشم من میخوام شبیه حسین بشم من میخوام شبیه حسین بشم بذار بیام تو لشکرت انشالله لازم بشم بذار بیام تو لشکرت انشالله لازم بشم بابا من اجازه خادم بشم بابا من اجازه خادم بشم من میخوام شبیه قاسم بشم من میخوام شبیه قاسم بشم بذار بیام تو لشکرت انشالله لازم بشم بذار بیام تو لشکرت انشالله لازم بشم نوجوانی که الان تو خیمتت میدونی که امیدش به پرچمه که نشونی راه من پرچمه همین پیرن سیاه من پرچمه همین پیرن سیاه من پرچمه آقا به عشقت اومدم آقا نمی کنی ردم آقا نمیدونم که عاشقت شدم آقا به عشقت اومدم آقا نمی کنی ردم آقا نمیدونم که عاشقت شدم یا حسین السلام عليك يا رسول الله يا خاتم النبيين السلام عليك يا ابن عبد الله يا باعث الهدى يا رحمة للعالمين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بضعة خاتم النبيين السلام عليك أيها الإمام الولي الناصح الزكي السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبا الفضل العباس أخا الحسين وعلى السيدة الحمراء زينب شريكة الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس، يا أيها المدفون بأرض طوس، يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى آبائك الأئمة المعصومين علي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم. السلام عليك وعلى أبنائك الأئمة المعصومين محمد التقي الجواد وعلي النقي الهادي والحسن العسكري. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان. الأمان 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 من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله وجعلنا من أنصار ظهورك وأعوانك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. دعاء مع زمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رايح شدي إمام زمان بلنطر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نار حيدر يا علي.